عقیدہ کے پچھلے درس میں جادو سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں کہ جادو کا کیا مطلب ہوتا ہے اور جادو کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، اس کے وجود اور اس کے آثار کے تعلق سے، اثرات کے تعلق سے، اور یہ کہ جادو کا حکم کیا ہے، اور یہ کہ جادو کے علاج کے سلسلے میں کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی تھی، ہے نا۔ تو جادو ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے، اس کا وجود ہے۔ اور جادو کی تاثیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کی مشیت سے یہ ہوتی ہے، اس کی تاثیر۔ اور جادو کا حکم کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انتہا درجے کا حرام ہے، یہ کفر اور شرک ہے۔ اس کا سیکھنا بھی، سکھانا بھی، کرنا بھی، کرانا بھی، اور علاج جادو کے ذریعے سے کرنا کسی بھی بیماری کا یا جادو کا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ پھر جادو کا صحیح علاج کیا ہے، جادو کا صحیح علاج کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس اس کا کوئی علاج ہے جائز طریقے سے، کوئی مناسب علاج ہے، تو اس کے ذریعے سے علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم علاج ہے اس بارے میں، وہ ہے رقیہ شرعیہ۔ رقیہ شرعیہ یعنی قرآن کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد دعاؤں کے ذریعے سے علاج کرنا اس طرح کے مریض کا جس پر جادو ہونے کا گمان ہو، یعنی رقیہ شرعیہ پڑھ کے دم کرنا، اس پر پھونکنا، تو یہ بہت ہی اہم علاج ہے۔ اس لیے کہ جو قرآنی دعائیں ہیں، قرآنی آیتیں ہیں، اس میں شفا ہے، خود اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کے اندر شفا ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں ان کے اندر بھی شفا ہے، تاثیر ہے۔ تو اگر پورے یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر رقیہ شرعیہ کیا جائے تو اللہ کے اذن سے اس میں بڑی برکت ہوگی اور اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ کیا ہے رقیہ شرعیہ میں؟ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان سورہ ہے، یہ رقیہ شرعیہ میں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، یہ بھی رقیہ شرعیہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص، سورہ کافرون، ان دونوں صورتوں میں توحید کا بیان ہے،
اور اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں وارد ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ یہ صحابی نے اس کے ذریعے سے رقیہ کیا تھا ایک شخص پر جس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آ کے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب ثابت رکھا، منع نہیں کیا اس سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رقیہ شریعہ اس کے ذریعے سے کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ معوذتین کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ نازل ہی ہوئی، شان نزول ہی اس کا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا گیا تھا، تو یہ دونوں صورتیں لے کر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کی آیتوں کو پڑھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس طرح سے جادو ختم ہوا۔ اور اس کے علاوہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ صبح شام کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے ہر گھر میں، تو اس سے گھر اور گھر والے محفوظ رہتے ہیں، اور اگر کوئی عصبی اثر ہے تو وہ دور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت، تو اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں نفل نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، سنت نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور گھر کی جو خواتین ہیں وہ اپنی نمازیں ادا کریں، فرض نمازیں اور غیر فرض نمازیں، تو اس کے ذریعے سے بھی گھر محفوظ ہوتا ہے، گھر والے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے مریض پر، چاہے وہ جادو کا مریض ہو یا نظر بد لگی ہو یا شیاطین اور جنات کا اثر ہو اس کے اوپر، اس طرح کی تمام بیماریوں میں، یہاں تک کہ اگر کوئی جسمانی بیماری ہے، جسم میں کہیں درد اور تکلیف ہے نا، روحانی بیماری ہے، قلبی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، تمام بیماریوں میں رقیہ شریعہ ان دعاؤں سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ہے کہ اللہم رب الناس، ہے نا، یہ دعا، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسی طریقے سے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، یہ مریض پر پڑھ کے دم کرنا چاہیے، پھونکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ آیتیں جو مطلب جن کے اندر سحر اور جادو کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، آیات السحر جس کو کہتے ہیں، جادو والی آیتیں، جادو والی آیتیں مینس مطلب ان کے ذریعے جادو نہیں کیا جاتا ہے، وہ آیتیں کہ جن میں جادو کا بیان آیا ہے، جادو کا ذکر آیا ہے، تو ان آیتوں کا بھی اگر ورد کریں، ان آیتوں کو بھی اگر مریض کے اوپر پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا تھا تو اس سے متعلق آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی کئی آیتیں ہیں قرآن میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 119، سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 69، اس طرح کی آیتیں ہیں۔ تو ان آیتوں میں جادو اور سحر وغیرہ کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، تو ان آیتوں کو بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں مریض کے اوپر۔ مریض خود بھی ان آیتوں اور دعاؤں کو پڑھ کے دم کر سکتا ہے، یا کوئی دوسرا شخص بھی ان کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان ہے،
اور وہ صحیح عقیدے کا ہے، توحید والا عقیدہ ہے اس کا، اور سنت پر چلنے والا ہے، یعنی شرک اور بدعت سے اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کی عبادت پاک ہے، تو وہ رقیہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں توحید میں اور سنت میں اور دینداری میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں جو زیادہ بلند ہوگا، زیادہ اونچے درجے پہ ہوگا، تو وہ زیادہ اس لائق ہے، اس مستحق ہے کہ وہ رقیہ کرے یا اس کے پاس جایا جائے رقیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، فتح المجید میں شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے بعض اہل علم سے کہ اس طرح سے بھی علاج کر سکتے ہیں کہ ان آیتوں اور ان دعاؤں وغیرہ کو پانی میں جو ہے نا پڑھ کے، اور پانی میں جو ہے وہ بیری کی پتی جو ہوتی ہے 7 پتیاں، اس کو کوٹ دیا جائے اور پانی میں ملا دیا جائے اور پانی میں پڑھا جائے ان آیتوں کو اور ان دعاؤں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس پانی کو مریض پیے اور اس پانی سے غسل کرے، تو انشاءاللہ اس سے بھی جادو اور نظر بد وغیرہ سے شفا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس بارے میں۔ اب اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ جائز طریقے سے علاج کرایا جائے گا اور رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے بھی علاج کرایا جائے گا۔ مریض کو اگر شفا مل جائے، عافیت مل جائے تو اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ علاج جو ہے نا مستقل کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ مطلب ایک دن یا تھوڑے دن کر کے چھوڑ دیا جائے، مستقل علاج کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ شفا نہ مل جائے۔ تو اگر شفا مل جائے اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اگر شفا نہ ملے تو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف ذرائع اور وسائل ہیں۔ اللہ نے اگر شفا لکھا ہے تو شفا ملے گی، شفا نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گی، ہے کہ نہیں؟ یا اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو موت آ جائے گی اور شفا نہیں ملے گی، موت تو اپنے وقت پر آئے، مقرر ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں رقیہ شرعیہ کیے، کرائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے، یہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، درجات کی بلندی ہوگی، آزمائش اور ابتلا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل لائن میں بھی علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر دوائیں تجویز کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات بعض مریضوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے رقیہ شرعیہ کا بھی معاملہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ سب کیا تو آپ کو شفا مل ہی جائے، آپ کو عافیت مل ہی جائے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو عافیت اور شفا ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی، اور اللہ کی مشیت ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا مقدر کر رکھا ہے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ اسباب، یہ تدابیر اپنانا ہے، تو ہم اپنائیں گے ان اسباب کو، تدابیر کو، اس لیے کہ یہ ہم جانتے ہیں، شریعت نے ہمیں بتائی ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے، تو جو ہمیں معلوم ہے اور جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہم کریں گے۔ باقی ہمارے مقدر میں کیا ہے، شفا عافیت ہے یا نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا علم ہے، نہ ہم اس کو جانتے ہیں، نہ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم اچھی امید رکھ کے ان اسباب اور وسائل کو، تدابیر کو اختیار کریں گے پورے یقین کے ساتھ۔ شفا اور عافیت مل جائے تو اللہ کا شکر ہے، نہ ملے تو صبر کریں۔ صبر اور شکر ان دونوں کے درمیان میں ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا ہے، صبر نہیں کر پاتے ہیں اور غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں، شرکیہ طریقہ، بدعیہ طریقہ، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، دم کرانے کے لیے، جھاڑ پھونک کرانے کے لیے، تعویذیں وغیرہ لینے کے لیے،
کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، یا مسلم ہیں تو شرک کرنے والے مسلم ہیں، بدعت کرنے والے مسلم ہیں، متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اور جو علاج کرتے ہوں اس کے ذریعے سے، شرک کے ذریعے سے، بدعت کے ذریعے سے، شیاطین کی مدد لیتے ہوں، جادو منتر وغیرہ استعمال کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ صبر اور اللہ پر توکل کے بھی منافی ہے، اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صبر کرنا چاہیے، اور جو جائز طریقہ ہے اور شرعی طریقہ ہے اسی پر قناعت اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں کہ وہ نشانیاں اچھا، ایک چیز اس میں یہ اور ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے تو جادوگر نے کس طریقے سے جادو کیا ہے یا کس چیز میں جادو کیا ہے اس پر، اگر یہ معلوم ہو جائے، جیسے کہ مطلب کہتے ہیں کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اس کا بال اس نے حاصل کیا جادوگر نے، اور اس کے بال میں جادو کیا، یا اس کا کپڑا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز جو جس پر جادو کیا گیا ہے اس کے استعمال کی کوئی چیز جادوگر نے کہیں سے کیسی حاصل کر لیا اور اس میں جادو کیا ہے اور جادو کر کے کہیں پہ رکھ دیا، تو اگر معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز ہے اور کہاں پہ جادوگر نے وہ چیز کو رکھا ہے تو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ جا کر اس چیز کو وہاں سے لایا جائے، اور جو ہے نا جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر رقیہ شریعہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو وہاں سے نکالا جائے، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جلا دیا جائے وہاں سے لا کے، یا اس چیز کو تلف کر دیا جائے جلا کر، یا کسی اور طریقے سے اس چیز کا وجود ختم کر دیا جائے، تو ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، وہ جادو اس کا باطل ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے نا جادوگر نے جو چاہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، ہے نا، بال میں کنگھی میں جادو کیا گیا تھا، اور ایک کنویں کے اندر کھجور کے تنے کے جڑ کے نیچے کنویں کے اندر رکھ دیا گیا تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا اور وہاں سے اٹھا کے لائے تھے، وہاں گرہ لگایا ہوا تھا نا، 11 گرہیں تھی، ہر گرہ پہ ایک ایک آیت دونوں سورت کی پڑھی گئی، اور اس طرح سے گرہ کھلتا گیا اور جادو ختم ہوتا گیا، تو اس کی وجہ سے اہل علم نے کہا ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نشانیاں جن کی وجہ سے یہ معلوم ہو سکتا ہے یا پتہ چل سکتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا، کسی پر جادو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، جادو ہے یا نہیں ہے، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں اہل علم نے ذکر کیے ہیں یا تجربہ کار لوگوں نے ذکر کیے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص پہ جادو کیا گیا ہے، کہ جو شخص بیمار ہے اور بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہے اور علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس پر جادو، کیونکہ یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں، تو کیا ہیں، جیسے کہ کہا ہے کہ عام طور سے علاج کے نام پہ کسی معالج کے پاس مریض جاتا ہے نا، علاج کرنے والے کے پاس جاتا ہے مریض علاج کروانے کے لیے، تو اگر وہ معالج اس مریض سے، اس بیمار سے وہ معالج اس کا نام پوچھے، اس کی والدہ کا نام دریافت کرے، تو یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک علامت ہے کہ وہ جو معالج ہے
وہ جادوگر ہے یا جادو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مطلب ریکارڈ کے لیے نام پوچھا جاتا ہے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے پاس، لیکن یہ جو مطلب کرنے والا ہے، جو رقیہ کرتا ہے، وہ نام کیوں پوچھ رہا ہے اور ماں کا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو یہ ایک علامت اور نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص، وہ معالج جو ہے نا جادوگر ہے، وہ جو علاج کر رہا ہے وہ جادو کے ذریعے سے علاج کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے معالج کے پاس نہیں جانا چاہیے جو جادو کے ذریعے سے علاج کرے۔ اسی طریقے سے وہ معالج جو ہے وہ مریض کے استعمال کی چیزیں طلب کرے، مانگے، جیسے کہ مطلب کپڑا ہے، کرتا ہے، رومال ہے، ٹوپی ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز جو مریض استعمال کرتا ہے، اس کے استعمال کی کوئی چیز مانگے کہ یہ چیز لا کے دو جو تم استعمال کرتے ہو، یا اس کے گھر والوں سے طلب کرے تو کون سی کنگھی استعمال کرتا ہے، کون سا جوتا استعمال کرتا ہے، کون سا کپڑا استعمال کرتا ہے، کون سی گھڑی استعمال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ چیز طلب کرے کوئی معالج تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جادوگر ہے اور وہ جادو کرنا یا جادو سے علاج کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ایسے معالج کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب جادوگروں کی علامتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ طلسم وغیرہ لکھے، طلسم وغیرہ لکھے، وہ تختیاں بناتے ہیں، اس پہ نقوش، نمبرات، ہے نا، اور مطلب اشارے، کنایے، اس طرح کے الفاظ اور جملے جو مبہم ہوتے ہیں، جو سمجھ سے پرے ہیں، اس میں وہ درج کرتے ہیں، نمبرات لکھتے ہیں، الفاظ جو مبہم ہوتے ہیں، یا نام لکھیں گے جنات کے یا فرشتوں کے یا نبیوں کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر وہ بناتا ہو اور مریض کو دیتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں جادو پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے منتر وہ پڑھے جو سمجھ میں نہ آئے، آیتیں پڑھے گا تو آیتیں سمجھ میں آتی ہیں سننے والے کو، آیتیں پڑھ رہا ہے، دعائیں سمجھ میں آتی ہیں کہ دعائیں پڑھ رہا ہے۔ وہ آیتیں اور دعائیں نہ پڑھ کر، یا آیتوں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں پڑھیں جو سمجھ سے باہر ہیں، عربی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان میں پڑھے، ہے نا، یا کوئی منتر جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پڑھیں جس کا عربی سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کسی ایسی زبان، کسی ایسی بھاشا میں پڑھے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، یا وہ پڑھے لیکن ایسی آواز میں پڑھے کہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، وہ چھپانے کی کوشش کرے کیا پڑھ رہا ہے، نہ بتائے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر وہ پڑھتا ہے تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جادوگر ہے، جادو سے علاج وہ کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاص قسم کا جانور وہ مانگتا ہے معالج، فلاں بکرا لا کے دو، اس کلر کا ہو اور اس نسل کا ہو، ہے نا، یا مرغا یا مرغی لے کے آؤ، اس کلر کی ہو، اس نسل کی ہو، اس جگہ سے لے کے آؤ۔ تو کیا کرتے ہیں، وہ جانور منگاتے ہیں ایسے لوگ، اور اس جانور کو ذبح کرتے یا کرواتے ہیں، اس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، اس پہ جنات کا نام لیتے ہیں، جادوگر کا نام لیتے ہیں، شیطان کا نام لیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اور ذبح کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے خون کو مریض کے بدن میں جہاں درد اور تکلیف ہے وہاں پہ ملاتے ہیں، خون کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس خون کے ذریعے سے کچھ لکھتے ہیں، تعویذ وغیرہ پہ لکھتے ہیں، تو اس جانور کی ہڈی کا جو ہے نا کسی طریقے سے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے خون کو، ہڈی کو وغیرہ کو کہیں گے فلاں جگہ جا کے دفن کر دو، تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، جادو کی علامتیں ہیں، جادوگر کی نشانیاں ہیں۔ کہتے ہیں قبرستان میں جا کے پھینک دو، وغیرہ وغیرہ۔ مقصد کیا ہوتا ہے، شیطانوں کو راضی کرنا اور خوش کرنا۔ شیاطین جنہیں اس نے اپنا دوست بنایا ہے، ان کی عبادت کر کے، ان کی پوجا کر کے، ان کو خوش کر کے، تو شیاطین ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، لہذا شیاطین کو خوش کرنے کے لیے یہ جادوگر یہ سب خود کرتا ہے یا مریض سے کرواتا ہے۔
تو یہ بھی جادو اور جادوگروں کی علامتیں ہیں۔ اسی طریقے سے مریض کو جو ہے نا تعویذ لکھ کر دے، بنا کر دے کہ تم اپنے گلے میں اس کو باندھ لینا، کمر میں باندھ لینا، ہاتھ میں باندھ لینا، پاؤں میں باندھ لینا، یا اپنے گھر میں لٹکا دینا، مکان میں، دکان میں، یا اپنی گاڑی میں، گھر کے دروازے پر۔ تو اگر تعویذ لکھ کر دے، ٹھیک ہے، تو تعویذ میں عام طور سے ایسی جو اوپر بیان کیے گئے غیر معروف چیزیں لکھے رہتے ہیں، آیتیں نہیں ہوتی ہیں، دعائیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کے نام ہوتے ہیں، نمبرات ہوتے ہیں، نقوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شرک و بدعت میں آتے ہیں۔ اور اگر آیتیں اور دعائیں بھی لکھی ہوں تو بھی یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ آیتیں اور دعائیں تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آیتیں اور دعائیں پڑھنے کے لیے ہیں، دم کرنے کے لیے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے مربع جات بنا کے خانہ، اس میں خانہ بنائے، 1 خانہ 2 خانہ 3 خانہ اس طرح سے بنا کے دے، اور اس میں اس طرح کی چیزیں لکھ کے دے اور اس کی تعویذ بنا کے دے لٹکانے کے لیے، پہننے کے لیے، تو اور اس میں مجہول چیزیں ہوں، ان نون چیزیں اس میں ہوں، تو یہ بھی کیا ہے؟ جادو اور جادوگر کی علامتوں میں سے ہے۔ یا تعویذیں نہ دیں لیکن ان چیزوں کو پڑھ کے دم کرے، ہے نا، پھونکے، جھاڑے، تو یہ بھی جادو اور جادوگروں کی علامتوں سے ہے۔ مریض کو بسا اوقات ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ پیپر ہیں، یہ پتیاں ہیں، یہ پیپر ہیں، یا یہ مطلب کیا کہتے ہیں شاخیں ہیں، یہ جھاڑ کے پتے ہیں، یہ لکڑیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں کہ اس کو جلاؤ اور جلا کے اس کا دھواں سونگھو، تو یہ بھی جادوگر اور جادو کی علامتوں میں سے ہے۔ تو اس طرح کی چند چیزیں ہیں، یا جا کے دفن کرنے کے لیے کہیں کہیں اس طرح کی چیزوں کو، تو یہ سب اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب جادو اور جادوگر کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ہیں، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمارا جادو سے متعلق تفصیلی بیان 2 درس میں ختم ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں جادو سے بچائے، جادو کرنے سے، جادو کرانے سے، جادو سیکھنے سے اور سکھانے سے، اور اسی طریقے سے کوئی ہم پر جادو کرے اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جو بھی درد ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، جسمانی یا روحانی، کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی آسیب کا اثر ہو، جنات، شیاطین، جادو، نظر بد کا اثر ہو ہم میں سے کسی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ شفا اور عافیت عطا کرے، اور جائز طریقے سے اس کا علاج کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، اور شرک و بدعت کے طریقے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر الجزا۔